بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے پیارے کسان بھائیوں اور بہنوں، مجھے بہت دنوں سے بہت ساری کالز بھی موصول ہو رہی ہیں اور بہت سارے ایس ایم ایس اور اس فیس بک پہ بھی بہت سارے میسیجز آئے ہیں اور کامنٹس میں بھی کئی لوگوں نے وہاں بھی ریکویسٹ کر دی کہ ڈاکٹر صاحب گریپس کے بارے میں یعنی انگوروں کے بارے میں آپ کوئی پروگرام کریں. تو آپ کو معلوم ہے یہ میری بہت بڑی کمزوری ہے، پھل، اور پھلوں میں خاص طور پہ انگور تو بہت ہی مجھے پسند ہے. اور انگور یہ سخت سرد یا سخت گرم اور مرطوب آب و ہوا والے علاقہ جات کے علاوہ دنیا کے تمام حصوں میں کاشت یہ ہوتا ہے، اور یعنی سطح سمندر سے لے کر کو 10,000 فٹ کی بلندی تک یہ اگایا جا سکتا ہے. لیکن پہاڑی اور نیم پہاڑی علاقہ جات تقریباً کو 6,000 فٹ کی بلندی تک اس کی کاشت کے لیے نہایت موزوں ہے. اور پاکستان میں تقریباً یہ بہت میں سمجھتا ہوں کافی مقبول ہو رہا ہے اور اس کی روز بروز اس کی کاشت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. اور پہلے تو یہ بلوچستان میں کوئٹہ اور کلات کے علاقوں میں ہی اس کی جو کاشت ہوتی تھی، اب الحمدللہ اب میدانی علاقوں میں بھی اس کی کاشت کی جا رہی ہے. اور اس کے لیے یہ ہے کہ جو ٹیمپریچر ہے اس کو، وہ جیسے میں نے آپ کو بتایا بہت شدید سردی اور شدید گرمی کے علاوہ ہر جگہ یہ ہو سکتا ہے، لیکن بیسٹ جو ٹیمپریچر ہے اس کے لیے وہ کوئی عموماً یعنی معتدل رہنا چاہیے. فارن ہائٹ کی بجائے میں سینٹی گریڈ میں ہی بات کرتا ہوں. ویسے تو 100 فارن ہائٹ سے لے کے 105 درجہ حرارت سے بمشکل یہ بڑھتا ہے ان ٹیمپریچر، یعنی کہ کو 37 اور 40 ڈگری سینٹی گریڈ سے شاید ہی زیادہ بڑھتا ہو، جہاں یہ بہت اچھے پیداوار دے رہے ہیں. اور اس کے لیے زمین البتہ جو ہے وہ ہلکی زمین سے لے کر چکنی زمین اور ایون پتھریلی زمین جو ہے نا اس میں، لیکن مٹی ضرور نہیں چاہیے، وہاں تک یہ موزوں ہے. لیکن اچھے نکاس والی ہلکی چکنی زمین انگور کی کاشت کے لیے بے حد موزوں ہے. اور جب انگور کی بیل ریتلی اور کنکریلی زمینوں میں کاشت کی جاتی ہے نا، تو اسے دیگر جو ڈیسیڈوس پلانٹس ہیں یعنی پت جڑ والے پودے، ان کی طرح کھاد دینے کے لیے خاص خیال رکھا جاتا ہے. اور کنکریلی زمین میں کاشت شدہ انگور کا پھل بنسبت چکنی زمینوں کے جلد پک جاتا ہے، جو کہ باغبان کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے. لیکن میں چونکہ بہت زیادہ پریفرنس دیتا ہوں ایسے انگوروں کی اقسام پہ جو جلدی پک جائیں، جو مونسون سے پہلے پکیں، کیونکہ مونسون کی بارشیں جو ہیں اس کو بہت نقصان دیتی ہیں. تو بیسٹ اس کی پلانٹیشن کا ٹائم جو ہے وہ اپریل سے لے کے مڈ مئی تک ہے. اور اگر سمجھیں یہ جنوبی علاقے یا دوسرے جن میں زیادہ موسم گرم ہو جاتا ہے تو وہ مڈ مئی میں نہ کریں وہ، بلکہ میرا ان کو یہ مشورہ ہے کہ وہ جب بارشیں ہوتی ہیں نا جولائی اگست میں بھی وہ کر سکتے ہیں، زیادہ بہتر ہے. اور اس کے لیے آپ نے کرنا کیا ہے، آپ نے یا تو اپنے خود قلمیں جو ہیں وہ تیار کرنی ہے، نہ ہو تو بہترین آپ کو میرے پہلے پروگراموں میں بھی میں نے دیا ہوا ہے کہ کسی مستند شخص سے وہ آپ کو لینا چاہیے ہمیشہ پودے جو ہیں. اور پودے تیار مل رہے ہیں آج کل، اشفاق افتخار ہیں، یہ گرمالہ گاؤں ہے ان کا، اور یہ ہے اس کا نا یہ جو گجر خان ہے اس کے قریب ہی ان کا گاؤں ہے گرمالہ.
اور ان کا میں نمبر آپ کو البتہ دیے دیتا ہوں، اور یہ نمبر آپ نوٹ فرما لیں، 0344531365، یہ ہے اشفاق افتخار اس کا نمبر. اور یہ بہت ہی مستند قسم کے ان سے آپ کو ورائٹیز ملیں گی. ورائٹیز کون سی ملیں گی آپ پوچھیں گے. ڈاکٹر میری بہت ساری ورائٹیز ہیں، لیکن جو سب سے بہترین میں اپنے تجربات کی روشنی میں بات کر رہا ہوں وہ ہے کنگز روبی. کنگز روبی ایک تو ریڈش ہے اور سیڈ لیس ہے، اور ویسے تو پرلٹ بھی مل جاتی ہے. یہ تھوڑی ریڈش کنگز روبی ہے، اور پرلٹ گرین ہوتی ہے، اور لیکن کنگز روبی کی شیلف لائف زیادہ ہے، اور پرلٹ جو ہے اس کی نسبت وہ جلدی خراب بھی ہو جاتی ہے، بارشیں ہو جائیں تھوڑی سی تو، اور اسی طرح وہ خراب ہونے کے اس کے زیادہ چانسز ہیں. اور کارڈینل ہے ایک، اور ایک ہمارے NARC کی تھی بلیک NARC، بلیک نارک اس کو کہتے تھے. تو لیکن اب ان سب کو اسی طرح فلیم سیڈ لیس ہوتی تھی، وہ بھی اٹیلین ورائٹی تھی، اور ہمارے ہارٹیکلچر والوں نے اس پہ کافی کام کیا، لیکن وہ بھی کوئی خلط ملتی ہو گئی، مل گئی ہے. لیکن ٹاپ پہ اس وقت کنگز روبی ہے. تو کنگز روبی وہ آپ لے لیں اور اس کو لگائیں. اور یہ کیا ہے، میچیور کٹنگ سے یہ وہ پودے تیار کرتے ہیں، اور میچیور کٹنگ سے جب پودا تیار ہوتا ہے تو یاد رکھیں وہ بہت جلد پھل دینا شروع کر دیتا ہے، اور جب 3 سال کا ہوتا ہے تو بھرپور پھل دیتا ہے. اب یہ ہے کہ آپ نے پوچھنا ہے کہ ڈاکٹر صاحب اس کو لگایا کیسے جائے اور کتنے پودے درکار ہوں گے. اور میری جان بات یہ ہے کہ ویسے تو جو مروجہ طریقہ ہے کتابوں میں اگر ہم لوگ جاتے ہیں تو وہ تو پلانٹ ٹو پلانٹ یعنی پودے سے پودے کا فاصلہ 8 فٹ رکھتے ہیں، اور رو ٹو رو یعنی قطار سے قطار کا فاصلہ 10 فٹ رکھا جاتا ہے. لیکن بیسٹ جو ریزلٹس آئے ہیں ہمارے تجربات کی روشنی میں وہ یہ ہیں کہ 8x8 اور 8x8 پلانٹ سے پلانٹ ڈسٹینس وہ بھی 8 فٹ سے 8 فٹ رکھیں، اور رو ٹو رو یعنی قطار سے قطار کا فاصلہ بھی 8 سے 8 فٹ. اگر دیکھیں نا، اب اگر پلانٹ سے پلانٹ کا 8 فٹ اور رو سے رو کا 10 فٹ رکھیں تو اس طرح 1 ایکڑ میں 550 پودے لگتے ہیں. اور جہاں 550 کی آپ نے دیکھ بھال کرنی ہے اور ان کو پالنا ہے تو کیوں نہ زیادہ پیداوار لی جائے اور زیادہ پودے لگائے جائیں. تو اس طرح اگر 8x8 رکھیں گے اور فاصلہ پودے سے پودے کا اور یہ قطار سے قطار کا 8x8 رکھیں گے تو وہ 550 کی بجائے 680 پودے لگیں گے. اب 680 پودے وہ لگائیں، اور ان کے لیے بھی میں آپ کو ایک آسان سا طریقہ بتاتا ہوں کہ آپ نے جب ہر پودے کے ساتھ اس کو سپورٹ دینے کے لیے عام طور پر تو لوگ جو پیسہ بہت زیادہ جن کے پاس ہے وہ خرچ کرنا چاہتے ہیں تو وہ تو سارے کے سارے سیمنٹڈ پولز لگاتے ہیں سیمنٹ کے، اور سیمنٹ کا پول آج کل 225-230 روپے کا مل رہا ہے. آج کیا تاریخ ہے؟ آج 12 مئی 2014 کی بات کر رہا ہوں، 12 مئی 2014. تو آج تو 225 روپے کا وہ پلر ملتا ہے. لیکن میں اس کا بھی خرچہ آپ کو کم کر کے دیتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ آپ یہ 680 پودوں کے ساتھ جب 680 پلرز ہی لگانے ہیں تو ان میں 1/4 تو آپ لے لیں یہ جو سیمنٹ کے، اور باقی آدھی انچ کا سریا مل جاتا ہے وہ سریا لے لیں. اور یہ پلرز ہونے کتنے لمبے اور چوڑے چاہیے، کتنے ہونے چاہیے؟ 7 فٹ لمبا لینے ہیں، اور 1 فٹ ان کو زمین کے اندر گاڑ دینا ہے. اور ایک اس طرح کریں کہ 1/4 حصہ اس ٹوٹل کا 1/4 نمبر وہ لے لیں سیمنٹ کے، اور باقی 3/4 جو ہیں وہ لے لیں یہ سریا.
تو سریا بھی 7-7 فٹ کے سریے لے لیں, اور 7-7 فٹ کا سریا کتنے کا مل جائے گا؟ سستا مل جائے گا بابا, وہ اتنا زیادہ مہنگا نہیں, 115 روپے کا آج کل پڑتا ہے, چونکہ سریا کافی مہنگا ہو گیا, لیکن پھر بھی 225 روپے اور 115 روپے کافی فرق ہے. اور آپ یعنی ایک لگائیں نا پول اس کنکریٹ کا, اور 1 فٹ اس کا زمین میں گاڑیں اور 6 فٹ اوپر رکھیں. اسی طرح سریا جو ہے وہ آگے 3 سریے لگا لیں, اور 3 سریے 8-8 فٹ پہ فاصلے پہ آپ لگاتے جائیں گے, وہ پھر اس کے بعد پھر وہ کنکریٹ, لیکن اس کا بیس کنکریٹ کا کر لیں. یہ جو ہے سریا جب لگائیں گے نا, سریا یہ ایسے نہیں گاڑ دینا, وہ اس کو نیچے سریا وہ کنکریٹ کا بجری اور ریت اور سیمنٹ بھر دیں تاکہ وہ اچھی طرح مضبوط ہو جائے. تو یہ آپ کریں, آپ انشاءاللہ تعالی بہت زبردست آپ کا باغ لگ جائے گا. اور اس کی اب جہاں تک آپاشی تو اور کھادوں کا استعمال, تو انگور کے پودوں کو آپاشی کا انحصار اس علاقے کی زمین اور آب و ہوا پر ہوتا ہے. اگر موسم گرما میں بارش مناسب وقفوں سے ہوتی رہے, ابھی بھی میں پروگرام کر رہا ہوں تو اس وقت اسلام آباد میں بارش ہو رہی ہے, آپ کو شاید بارش کی آواز بھی آ رہی ہو, تو آپاشی کی ضرورت نہیں رہتی. لیکن گرم موسم میں پھل کی مناسب بڑھوتری جو ہوتی ہے پیداوار اور کوالٹی کے لیے آبپاشی ضروری ہو جاتی ہے. ابھی مجھے کل قاسم عباسی صاحب کا ٹیلی فون تھا رحیم یار خان سے, وہ کہہ رہے تھے ڈاکٹر صاحب ہم نے جو پودے لگائے ہیں وہ ان کے پتے جو ہیں وہ جل رہے ہیں. بابا بہت زیادہ دھوپ میں جب ہوں گے تو وہ تو جلیں گے تھوڑے, تو لیکن یہ ہے کہ جو ہی موسم اچھا ہو جائے گا, بارشیں ہوں گی, پانی دیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ بہتر رہے گا. اور اسی طرح کھادوں کا جب استعمال ہے نا تو وہ بڑا ضروری ہے. اس میں یہ ہے کہ اینڈ دسمبر, یہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ جتنے بھی باغات والے لوگ ہیں, جو باغبان ہیں, وہ اپنے فروٹ کے پودوں کو دسمبر کے اینڈ میں یعنی آخر دسمبر میں آپ ضرور اچھی گلی سڑی گوبر کی کھاد ہر سال وہ ڈالیں. اور کیمیائی کھادیں البتہ آپ 1 سال کے پودے کے بعد, 1 سال والے کو تو نہ ڈالیں, دوسرے سال میں جب ہو جائے نا تو پھر آپ اس میں ڈالیں. اور کب ڈالیں یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. یہ مڈ مارچ میں ان کو آپ مڈ مارچ میں NPK یہ کمبینیشن مل جاتا ہے, نائٹروجن فاسفورس پوٹاش کا, تو یہ کوئی 200 گرام فی پودا وہ ڈال دیں. اور اس طرح آج کل خاص طور پہ وہ چونکہ اس کا پھل بالکل چھوٹا چھوٹا بن رہا ہے, اور ابھی وہ یہ سمجھ لیں کہ کوئی بیر کے دانے سے چھوٹا ہی ہے, تو اس وقت SOP بہت ضروری ہے, یعنی پوٹاش بہت ضروری ہے. تو سلفیٹ آف پوٹاش وہ اس کے لیے بہت ضروری ہے. 50 گرام فی پودا وہ ڈال دیں. اور جن لوگوں کے پاس بہت پرانے پودے لگے ہوئے ہیں اور یہ میرا پروگرام دیکھ رہے ہیں, اور جس طرح میرے گھر میں کو 10-12-15 سال کے پرانے پودے ہیں, تو اب آپ کہیں گے کہ ڈاکٹر صاحب اتنے پرانے. ہاں بابا یہ بہت پرانے, یہ اگر آپ باغ ایک دفعہ لگا لیں گے نا تو یہ باغ کی جو ایج ہے, عمر جو ہے, وہ آپ میں سمجھتا ہوں کہ کم از کم 25 سال تک تو انشاءاللہ ہو جائے گی. 25 سال تک یہ باغ آپ کا پھل دیتا رہے گا. اور پھل کتنا لینا ہے, آپ نے ایک پودے سے گچھے زیادہ سے زیادہ گچھے نہ لیں. ویسے تو 40 گچھے لگیں گے آپ کے ایک پودے کو, 40 گچھے, 50 گچھے, لیکن 25 گچھے آپ رکھیں فی پودا. اس سے بہت اس کی کوالٹی اچھی ہوگی, سائز بہت اچھا ہو جائے گا نا. اور اس کو برانچ تھننگ کہتے ہیں, جب زیادہ ہو جائے تو پھر ان میں سے تھننگ کر دیتے ہیں. وہ زیادہ پودے کی بجائے تھوڑے پودے تھوڑے زیادہ گچھوں کی بجائے تھوڑے گچھے رکھتے ہیں. تو یہ ہے میری جان آپ کا یہ میں سمجھتا ہوں انگور کے بارے میں یہ باغات لگانے کا. اور لیکن آپ کہیں گے کہ ڈاکٹر صاحب اس کو
اس کی پروڈکشن کب ہوگی؟ بابا یہ میچیور کٹنگ سے چونکہ یہ پودے بنتے ہیں تو یہ 1 سال 2 سال بعد تو انشاءاللہ یہ پھل دینا شروع کر دیں گے، لیکن زیادہ پھل جو ہے وہ 3 سال کا جب پودا ہوگا نا وہ بہترین پھل دینا شروع کرے گا، اور 3 سال کے بعد ہر سال فرسٹ کلاس اس کا پھل آتا رہے گا۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ پوٹھوہار اسلام آباد اور یہ جتنا بھی پوٹھوہار کا خطہ ہے، پوٹھوہار کے علاقے میں یہ 20 جون تک اس کی آپ کو جو ہے اس کی ہارویسٹنگ وہ شروع ہو جاتی ہے 20 جون، اور یہ سمجھ لیں مونسون کی بارشوں سے پہلے پہلے آپ کا یہ تیار، اور آپ خوب اس کو انجوائے کریں اور اس سے پیسے بھی کمائیں۔ ارلی ورائٹی ہے، اور جتنے بھی ارلی پھل آئے گا مارکیٹ میں اس کی قیمت بھی زیادہ ہوگی، جب قیمت زیادہ ہوگی تو آپ کی جیب بھی زیادہ بھرے گی۔ اور جو جنوبی پنجاب اور سندھ کے اضلاع میں ان لوگوں نے لگایا ہوا ہے اور وہ میرا پروگرام یہ سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں، وہ وہاں پہ 10 جون کو وہ جلدی تیار ہو جاتا ہے یہ جو ہے پھل انگور کا۔ تو انگور کھائیں اور خوب انجوائے کریں اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ لیکن اس پروگرام کا اختتام کرنے سے پہلے اور آپ سے اجازت لینے سے پہلے آج یہ ایز یوزل آخری سیگمنٹ وہ ہے حدیث مبارک۔ قدرتی یہ برا نہیں منانا، وہ حضرات جو اپنے بالوں کو اور داڑھی کو کلر نہیں کرتے، میں اس وقت قدرتی طور پہ میں پڑھ رہا تھا یہ ریاض الصالحین میں یہ صفحہ ہے 588 اور اوپر عنوان ہے شیطان اور کفار کی مشابہت اختیار کرنے کی ممانعت کا بیان۔ تو اس میں جہاں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بائیں ہاتھ سے مت کھاؤ اس لیے کہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھانا کھاتا پیتا ہے۔ اور اسی طرح آگے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہودی اور عیسائی یعنی داڑھی اور سر کے بال رنگتے نہیں ہیں، لہٰذا تم ان کی مخالفت کرو۔ بخاری اور مسلم سے کوٹ کر رہا ہوں۔ اسی کے ساتھ ڈاکٹر اشرف صاحب زادہ کو اجازت دیں، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی نئے پروگرام اور نئی حدیث کے ساتھ۔ فی امان اللہ۔